اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال رات کو اور دن میں پوشیدہ اور ظاہر کر کے، پس واسطے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ابھی ہم نے تلاوت اور ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کا، جو کہ پہلی آیت مبارکہ ہے رکوع نمبر 38 کی۔ پچھلے 2 رکوع سے بات تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ پہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرائط بتائیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر انسان کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ جو مال انسان خرچ کرے اس کا پیچھے نہ کرے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، ان کی عزت نفس سے نہ کھیلے، اس کی مارکیٹنگ نہ کرے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ اگر اس طرح سے انسان مال خرچ کرے تو اس کا جو اجر ہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری بات انسان کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اجر کا مطلب یہی نہیں کہ سارا کچھ اسے دنیا میں مل جائے گا۔ اجر کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو اجر ہے وہ انسان کو اس کی جو دوسری زندگی شروع ہوگی موت کے بعد اس میں ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ مال بڑھ جائے، اس پہ جو کچھ مصیبتیں آنی تھی وہ نہ آئیں اور وہ بچت ہو جائے، لیکن 2+2 کی جو اصل سمجھ ہے وہ انسان کو آنی ہے آخرت کی زندگی کے اندر ہی، جب ساری چیزیں بالکل واضح ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ایمان کا حصہ رکھا ہے دنیا کے اندر، وہ ایک تو ہے ایمان آخرت کے اوپر، اور دوسرا ہے کہ انسان پوشیدہ چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آئے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ایک گہرا تعلق بنتا ہے پوشیدہ ایمان کے ساتھ۔ دوسری چیز جو ہم کو سمجھ آتی ہے، بظاہر رکوع نمبر 36، رکوع نمبر 37 اور رکوع نمبر 38 ترتیب مصحف، یعنی کہ وہ ترتیب جس میں آج قرآن موجود ہے ہمارے سامنے ہے، اکٹھا ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ترتیب نزولی کو اگر ہم دیکھیں تو رکوع نمبر 38 جو ہے، اور اس میں جو سود کے بارے میں آیت مبارکہ آئی ہوئی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے۔ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ نازل ہوا غزوہ بدر کے متصل، اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہیں یہ جب ابھی مطالعہ کریں گے یہ ہیں تقریباً 9 ہجری کی، جو کہ بالکل آخری دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک دوبارہ کیسے شروع کیا؟ رکوع نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فضائل بتائے کہ فضل ان لوگوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرتے رہتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، ظاہر کر کے کرنا ہو یا چھپ کے کرنا ہو، یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہر حالت میں تیار رہتے ہیں کہ جب کسی بھی قسم کی حالت ہو، کسی بھی قسم کا موقع ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، جہاں پہ انفاق کی ضرورت پڑی وہ راضی انفاق کرنے کے لیے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت فرمائی ہے ان کے لیے دنیا کے اندر، کہ وہ لوگ جو اس طرح کے تیار رہتے ہیں اور وہ انفاق کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے۔ انسان کو جو خوف ہے وہ ہوتا ہے آنے والے مستقبل کا، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اگر یہ نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، میری نوکری چلے جائے تو کیا ہوگا۔ تو مستقبل کا انسان کو خوف ہوتا ہے، اور غم انسان کو عموماً ہوتا ہے ماضی کا، کہ کاش میں وہ کام نہ کرتا، میں ایسا کام کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں صورتوں میں بتا دیا ہے۔ وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان کامل ہے اور وہ اس وجہ سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انفاق کر رہے ہیں، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہیں۔ اب یہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے، یہ سورہ بقرہ میں پہلے بھی کئی مقامات پہ آ چکی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا، جب اللہ تعالیٰ نے جدید انسان کی تخلیق کی رکوع نمبر 4 کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جن کی ٹائم لائن تقریباً 13,500 14,000 سال پہلے کی ہے، تو فرشتوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد جب تخلیق ہوئی تو شیطان کے بہکاوے میں وہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے پہلے جب انسان کا آغاز ہوا تو ایک انتہائی خوبصورتی سے یہ بات بتائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب میری ہدایت آئے گی اور وہ لوگ جو میری ہدایت پہ من و عن عمل کریں گے
جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ان لوگوں نے عمل کیا تو ان کا لیے بھی وہی بشارت ہے، نہ ان پہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ان پہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ یہی تھی آیت نمبر 32۔ مزید بات آگے چلتی ہے جب بات شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، جو کہ سورہ بقرہ کا سب سے تفصیل کے ساتھ چیپٹر چلتا ہے، جس میں تقریباً 10.2 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 62 کے اندر، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بنی اسرائیل پہ بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ سمجھایا دوبارہ سے ہم لوگوں کو کہ جس شخص نے اپنے نبی کی اطاعت کی، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام باتوں کی اطاعت کی جیسے اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ ان کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ویسی اطاعت کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ لوگ جو ان کی اطاعت کرتے آ رہے ہیں اور قیامت کے دن تک کریں گے جیسے انہوں نے حکم فرمایا ہے۔ اور صابئین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق پرست ہوتے ہیں، جو کہ ہمیشہ حق پہ رہتے ہیں، کیونکہ بہت سی امتوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو اس سے پہلے حق پہ رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کیے اور قیامت کے دن پہ عمل کیا، یقین رکھا، تو وہ بھی لوگ، ان کو بھی بشارت ملتی ہے کہ نہ ان پہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل کا جو چیپٹر چل رہا ہے اس میں آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ فرمایا، وہاں پہ اس موقع پہ بات یہ چل رہی تھی کہ اہل کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو جو ان کی پیروی کر رہے تھے انتہائی مشکل ٹائم دے رہے تھے۔ ان کا ٹارگٹ یہ بنا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے جو دین حق ہے ان سے ہٹا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم، بلکہ وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس نے پھر احسان کیے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس واسطے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ اسے کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مواقع الگ الگ چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ بات چل رہی ہے تشکیل انسانیت کی، دو مقامات پہ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی اور انہوں نے جس طرح سے حکم کو توڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی کچھ خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ مزید یہ بات شروع ہوتی ہے دوبارہ سے پارہ نمبر 3 کے اندر، جو کہ انفاقی کا مضمون جہاں سے شروع ہوا ہے۔ انفاق کے اندر یہ بات بار بار آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو مال اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور نہ پھر وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور نہ پھر وہ کسی کو ایذا دیتے ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا، بس ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت نمبر 272 ہے، اور نہ وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے نہ وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ بات ابھی ہم نے دوبارہ 272 میں پڑھی آیت نمبر انفاقی کے ساتھ تعلق چل رہا ہے۔ بات یہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں بھی کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور یہ بات آگے ابھی آیت نمبر 277 میں غالباً دوبارہ آئے گی، جی بالکل، جب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وہ آتوا الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، واسطے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے نہ وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو انفاق کے مضمون میں اللہ تعالیٰ اس بشارت کو 3 دفعہ بتا چکے ہیں۔ دنیا میں بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ جنت کے حقدار ہیں۔ ایک چیز جو ہمارے لیے بے انتہا حوصلہ افزا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت بتائی ہے وہاں پہ ایک عموماً ذکر کیا گیا ہے، کسی خاص شخص کے بارے میں بات نہیں ہوئی، کسی خاص زمانے کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایسے اعمال ماضی میں کر چکا ہے، یا جو کوئی ایسے اعمال حال کے اندر کر رہا ہے، اور یا جو کوئی ایسے اعمال مستقبل میں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بشارت اس کے لیے ہے۔ اور اس بشارت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، چاہے وہ جہاد کا کام ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا کام ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پھیلانے کا کام ہو، یا نبیوں کی اطاعت کا پیغام ہو، صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دین کو آگے پھیلانا ہے، اس نیت سے کرے گا تو اس کے لیے بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم بھی اسی راستے پہ چلیں، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔